العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت سے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الصناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. پیارے بزرگوں دوستوں، قافلہ علم و دموش کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفیروں، آج 10 اپریل 2026 جامع مسجد انوار مدینہ چک نمبر 43 ریوے کوٹلہ کلاں میں جناب قبلہ پیر حکیم محمد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریب میں جمعہ المبارک کا خطبہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور آج اس مبارک کی نسبت سے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے تصوف کسے کہتے ہیں۔
تصوف کسے کہتے ہیں؟ تصوف ایک ایسا علم باطن ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے انسان کو قریب کر دیتا ہے، اور یہ قربت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد مومنین کو عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی ایمان سے خالی ہو اور وہ یہ کہے کہ میں بڑا اللہ کے قریب ہوں، وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ ایمان ہے اور اللہ کی قربت کی طرف وہ جاتا ہے، نیت و ارادہ کرتا ہے، تو وہ صوفی کہلانے کا حقدار ہے۔ اور صوفی بننے سے پہلے تصوف کا طالب علم بننا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ تصوف کے طالب علم بنے نہ اور کہیں کہ ہم صوفی ہو گئے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور جب تصوف کا طالب علم بنتا ہے انسان مومن، تو اس کو تصوف حاصل کرنے کے لیے، علم باطن حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، صوفی بننے کے لیے پھر دو کام کرنے ضروری ہو جاتے ہیں۔ اگر دو کام وہ نہ کر سکے، وہ کبھی بھی صوفیت کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، تصوف کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں صوفی ہوں، میں تصوف کو حاصل کر گیا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، کیونکہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے اور اولیاء کاملین و صالحین نے ضابطہ مقرر کر دیا ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں آج سے لے کے جب دنیا انسانیت کا وجود تخلیق کیا گیا اس وقت تک ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس موضوع کے اندر دنیا تصوف کے عظیم شہنشاہ، بادشاہ، مرد کلندر الحاج میجر حاجی عبدالغفور صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ بھی تشریف فرما ہے، اور ان کی محبت اور ان کی توجہ سے میں اس موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی اور آپ کو سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ تصوف کا طالب علم بننے کے لیے دو کام کرنے ضروری ہیں، اور یہ کام ہماری نظر میں جو آج بڑے بڑے اولیاء کرام نامی گرامی مشہور و معروف ہیں، وہ چاہے حضرت پیر سیال ہوں، چاہے گولڑا شریف کے شہنشاہ ہوں، چاہے وہ چورا شریف کے بادشاہ ہوں، چاہے وہ علی پور سیدہ کے ولی کامل ہوں، اولیاء کے تاج ور ہوں، چاہے سلطان العارفین سلطان باہو ہوں، چاہے بہاؤدین زکریا ملتانی ہوں، چاہے مخدوم رشید ہوں، چاہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، چاہے داتا علی حجویری ہوں،
چاہے عبد القادر غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہوں، یہ جتنے بھی اولیاء آج سے لے کے حضرت محی الدین ابن عربی تک اور محی الدین ابن عربی سے لے کے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام تک سب نے یہ تصوف کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ دونوں کام کیے ہیں، اور تب جا کے وہ اللہ کے محبوب ترین ہوئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مقام مصطفیٰ، زندہ باد۔ اور وہ دو کام کون سے ہیں؟ وہ دو کام، ان میں سے پہلا کام یہ ہے ادب۔ ادب پہلا کام کیا ہے؟ ادب۔ اور دوسرا کام ہے تعمیل حکم۔ ادب اور تعمیل حکم۔ ادب ہے اور تعمیل حکم نہیں تو تصوف کے طالب علم آپ نہیں ہو سکتے۔ ادب ہے، تعمیل حکم نہیں، تعمیل حکم ہے، ادب نہیں، آپ تصوف کے طالب علم نہیں ہو سکتے۔ تصوف کا طالب علم ہونا ہے تو یہ دو کام کرنے ضروری ہیں۔ جب ادب اور تعمیل حکم ہو بے عمل ہو جائے تو آپ صوفی ہو جائیں گے، تصوف کا علم آ جائے گا۔ اور تصوف کا علم کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کا ملنا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کا ملنا۔ اب ادب اور تعمیل حکم یہ کس کا کیا جائے؟ فرمایا جس بارگاہ میں تم طالب علم ہوئے ہو، اپنے شیخ کامل اور شیخ طریقت کی بارگاہ میں ان کا ادب اور ان کا بارگاہ کے اندر سے جو حکم صادر ہوتا ہے اس پہ فوراً عمل کرے۔ ادب اتنا کہ اگر شیخ کہہ دے کھڑے ہو جاؤ تو بیٹھنے کا سوچنا یہ بے ادبی ہے۔ اگر شیخ کہہ دے کھانا کھا لو، کھانا کھانا یہ ضروری ہو گیا، اگر کہ بھوک نہ ہو، اگر کہ طبیعت کے اندر وہ کھانا کھانے کی صلاحیت نہ ہو رہی ہو، وہ کھانا لذیذ نہ لگ رہا ہو، سوچ سمجھ سے باہر ہو، پھر بھی وہ کھانا کھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر میں تصوف کے ادب کی بات کرتا چلا جاؤں تو دوستو یہ اتنا زیادہ ہے کہ میرے صحابہ کرام کو دیکھا، اگر میرے مصطفیٰ نے کہا اے میرے صحابی، اے میرے دیوانے، یہ میرا خون لو اور باہر کسی جگہ پہ رکھ دو، انڈیل دو یا زمین پہ بچھا دو، تو صحابی رسول فرد محبت و عشق میں اور خون رسول کا ادب کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو اس مقام پہ لگا لیتا ہے جہاں سے خون رسول نکل رہا ہوتا ہے، اور وہ اسے چوسنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اپنے اندر جذب کرتا چلا جاتا ہے۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے صحابی، تو نے یہ جو میرے خون کو آپ چوس لیا ہے، اپنے وجود کے اندر محفوظ کر لیا ہے، جا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ساری محبتیں تجھے عطا کر دی جاتی ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ادب جو ہے یہ ہمیں آج سے ہی نہیں، شروع سے ہی عطا فرمایا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، جیسے ہی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور آپ کا وجود مسعود ابھی پڑا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے ملائکہ سنو، تم میرے اس آدم کو سجدہ تعظیمی کرو۔ جب سجدہ تعظیمی میں سارے کے سارے فرشتے چلے گئے، اور وہ کیسے چلے گئے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا ایک لمحے کے لیے بھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو
معبود حقیقی کو سجدہ کرتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے آگے جھکتے ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنی جبینوں کو جھکاتے ہیں۔ لیکن حکم ہوا ہے کہ سجدے میں چلے جاؤ اور سجدہ بھی آدم کو کرو۔ یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ خالق نہیں ہے، یہ مخلوق ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے نہ سوچا، بس تعمیل حکم کی ادب کا تقاضا ہی یہی تھا کہ تعمیل حکم کر دی جائے، لیکن ایک عقل والا وہ کھڑا رہ گیا، سوچنے والا کھڑا رہ گیا، شعور والا کھڑا رہ گیا، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے میں تو اسے سجدہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ میں تیرے آگے جھکتا ہوں، تو خدا ہے، یہ خدا نہیں، یہ تیرا بندہ ہے، تو معبود ہے، مولا تیرے آگے تو میں جھک سکتا ہوں، تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکوں گا۔ دعویٰ تو بڑا محبت بھرا تھا، بڑا انقلابی دعویٰ تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک نہ سنی اور فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو میری بارگاہ سے مردود ہو چکا ہے، نکل جا یہاں سے۔ یہاں جھکنے والوں کی، تعمیل حکم کرنے والوں کی ہی جگہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو ادب کرتا ہے اور مان لیتا ہے، میں پھر اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں، اس کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ نے وجود آدم کے وقت ہی یہ قاعدہ مقرر فرما دیا کہ ادب اور تعمیل حکم کرتے جاؤ اور منزل کو پاتے چلے جاؤ۔ اور ایسا ہی ہوا، قرآن پاک کا 15واں پارہ ختم ہو رہا ہے اور 16واں شروع ہو رہا ہے۔ اس مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے کیسا ہی ایک منظر پیش فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، ایک وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، ڈائریکٹ گفتگو شروع ہوتی ہے۔ مقام کتنا بڑا ہوگا، مقام اور شان کتنی بڑی ہوگی دوستو۔ ایسی کیفیت کے اندر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت سکھا رہے ہیں، اللہ کی باتیں بتا رہے ہیں، اور بڑی اس ارض و سما کی معلومات لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ ایسی کیفیت کے اندر ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو کر کے کہتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے بڑی ایسی باتیں فرمائی ہیں، نادر و نایاب باتیں فرمائی ہیں جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی تھی، کبھی سمجھی نہیں تھی۔ ایسی معلومات کا خزانہ عطا فرمایا ہے جو آج سے پہلے ہمیں معلوم نہیں ہوا تھا۔ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ بڑے ہی علم والے ہیں، بڑے ہی علیم ہیں۔ ذرا یہ تو بتائیے جتنا آپ کے پاس علم ہے، کیا اس سے زیادہ بھی اللہ نے کسی اور کو یہ علم عطا فرمایا ہے؟ جب یہ بات فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بلا شک و شبہ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پہ میں ہی کلیم اللہ ہوں، میں ہی اللہ سے کلام کرنے والا ہوں، فوراً جواب دیتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے پوچھ کے بتاؤں۔ کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے اس نے کس کو کیا مقام دے رکھا ہے۔ میں کیا جانتا ہوں، میں کسی کے مقام کے بارے میں کیوں میں اعلان کرتا پھروں؟ میں پہلے اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھتا ہوں، کیونکہ نسبت اللہ سے کی گئی کہ کیا جو علم آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے ایسا علم اور بھی کسی کو عطا کیا گیا ہے یا اس سے زیادہ عطا کیا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔
مقام آیا، وقت آیا، اس وقت پہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا، اے میرے اللہ تو نے مجھے بہت نوازا ہے، تیرا کرم اور فضل میرے اوپر بڑا ہے، میرا ایک سوال ہے جو میرے ایک امتی نے پوچھ لیا ہے۔ فرمایا ہاں ہاں بتاؤ کیا سوال ہے؟ جناب آپ نے جو مجھے علم نوازا ہے اس سے بھی زیادہ کسی کو علم دے رکھا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہاں موسیٰ میں نے آپ سے بھی زیادہ علم ایک کو دے رکھا ہے، میں نے آپ سے بھی زیادہ کسی کو نواز رکھا ہے۔ جیسے ہی یہ بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں اشتیاق رکھتا ہوں مجھے بھی اس کا دیدار کرایا جائے، مجھے بھی اس تک رسائی دی جائے، میں بھی اس کی صحبت میں کچھ لمحے گزاروں اور جان لوں کہ تو نے وہ کون سا علم اسے دیا ہے جو میرے سے بھی زیادہ تیری بارگاہ کے اندر وہ مقرب ہے اور وہ علم رکھتا ہے۔ تو دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں باخبر کر دیا اور بتایا کہ آپ فلاں مقام پہ جائیے گا اور اس طرح سے جائیے گا، وہ راستہ مل جائے گا اور وہ راستہ آپ کو ان تک لے جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کو لے کر کے اس سفر پہ روانہ ہوتے ہیں۔ جو علامات بتائی گئی تھی ان علامات کے مطابق چلتے ہوئے وہ جگہ آ جاتی ہے، راستہ بھی بن جاتا ہے، پہنچ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر ایک ہستی ہے وہ چہرے پہ چادر لیے ہوئے آرام فرما رہی ہے، دنیا مافیہ سے کوئی ان کو غرض نہیں ہے، کوئی ان کو توجہ کسی کی نہیں ہے، بس وہ اللہ کی محبت والا، وہ اللہ کے پیار والا، وہ اللہ کے عشق والا وہ پڑا ہوا ہے۔ سلام پیش کرتے ہیں، وہ چہرے سے چادر کو ہٹاتے ہیں، ان کا دیدار کر کے محبت سے پھرتے ہیں، ملتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں۔ اب باتیں شروع ہوتی ہیں، جناب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ تک پہنچے ہیں اور یہ میرا اشتیاق، یہ میری محبت، یہ میرا پیار، یہ میری ضرورت، یہ میرے دل کی جو توجہ تھی وہ آپ تک لے آئی ہے اور میں وہ راز جاننا چاہتا ہوں جو اللہ نے مجھے نبوت عطا کرنے کے باوجود عطا نہیں فرمایا، آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے، ذرا مجھے وہ عطا فرمائیے، وہ دکھائیے۔ تو دوستو حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کے استفسار پر وہ کچھ دیر خاموش ہوتے ہیں اور خاموش ہونے کے بعد آنکھوں کو بند کرنے کے بعد کھولتے ہیں، محض گفتگو ہوتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص باتیں بتائی ہیں نا وہ آپ کے تصور سے باہر ہیں، اور اگر میں اس سے تھوڑا سا پردہ ہٹاؤں گا آپ سے وہ برداشت نہیں ہو پائیں گی، آپ اعتراض کریں گے، آپ سوالات کریں گے، اس لیے یہ وہ راہ ہے جہاں پر اعتراض نہیں چلتے، یہاں پہ سوال نہیں ہوتے، بس جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، کچھ بھی نہیں سوچا جاتا، چلتے رہنا ہوتا ہے، آگے چلو آگے چلو آگے چلو، دیکھتے جاؤ لیکن سوچو نہ، سوال نہ کرو، اعتراض نہ کرو اور کچھ الٹا نہ سوچنا شروع کر دو۔ اس کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہے، پازیٹیو سوچ کے ساتھ اس کے اندر محبت لے کر کے، عشق لے کر کے، غلامی اختیار کرتے ہوئے بس چلتے چلے جانا ہوتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا اپنی طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، آخر میں اللہ کا کلیم ہوں، اللہ سے باتیں کرتا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ مقرب ہوں تو یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ تو نہیں نا، اللہ کے بندے ہیں، میں ان کی بارگاہ سے جب کچھ حاصل کروں گا بھلا میں کیسے بھی ادبی کر سکتا ہوں، میں کیسے اعتراض کر سکتا ہوں، کیسے سوال کر سکتا ہوں، کچھ سوچا ہی ہوگا نا۔ تو سوچ کر کے عرض کرتے ہیں کہ جناب والا آپ بے فکر ہو جائے، مطمئن ہو جائے، مجھے اپنا ہم سفر بنا لے اور مجھے وہ عجائبات دکھائے کہ جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے، میں
دیکھوں گا میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا، کوئی سوال نہیں کروں گا۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو فرمایا آؤ چلو، موسیٰ کو ساتھ لیا، وہ خضر علیہ السلام ہیں، چل رہے ہیں اور چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہ پہنچتے ہیں۔ دریا کے کنارے پہ ایک نئی کشتی لے کے نوجوان لڑکا حسین و جمیل کھڑا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ دراز قامت ہے، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں۔ وہ کہتا ہے ماشاءاللہ، بسم اللہ، تشریف لائیے۔ کہا کنارے پہ دوسرے پہ جانا ہے، کہا بیٹھیے، لیکن میں آپ سے کوئی کرایہ نہیں لوں گا، بس دعائیں لے لوں گا، کیونکہ میں نے پہلی سواری آپ ہے، برکت حاصل کر دی ہے۔ دونوں بزرگ خوش خوش اس کشتی پہ بیٹھ جاتے ہیں، سفر شروع ہو جاتا ہے۔ درمیانے دریا پہنچتی ہے وہ کشتی تو حضرت خضر علیہ السلام اچانک کیا کرتے ہیں، اس کشتی پہ توجہ کرتے ہیں، اور وہ جو کشتی والا ہے ملا، اسے کچھ ابھی پتہ نہیں چل رہا، بس اس کے بن دیکھے ہی آپ نے توجہ فرمائی اور اس کی کشتی جو نیو 0 میٹر کشتی تھی اس میں ایک پٹے کو توڑ دیا اور وہ توڑ کے علیحدہ رکھ دیا۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کام دیکھا تو آپ رہ نہ پائے کہ اس کا اخلاق دیکھیے، اس کشتی والے کی محبت دیکھیے، اس کی غلامی دیکھیے، اس کی اطاعت دیکھیے کہ وہ کرایہ بھی نہیں دے رہا اور وہ ادب بھی کر رہا ہے، احترام بھی کر رہا ہے۔ برکت کے طور پہ اس نے ہمیں اپنی کشتی پہ بٹھایا، ہمیں تو اس کے لیے اچھا کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کیسا بندہ ہے کہ اس نے اس کا برا کر دیا، کشتی میں سے پھٹا اٹھا کے رکھ دیا، اس کی کشتی میں پانی آ جائے گا، وہ ڈوب جائے گی، نقصان ہو گیا اس کا۔ اب اس بیچارے کا قصور کیا تھا؟ قصور بھی کوئی نہیں تھا اور کرایہ بھی کوئی نہیں لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں اور پریشانی کی حالت میں بول پڑے، اے خضر علیہ السلام، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یہ کیسی آپ کی کام ہے کہ آپ نے اس کے اندر سوراخ کر دیا، اس کا پھٹا توڑ کے رکھ دیا، پانی آ جائے گا۔ وہ بیچارہ 0 میٹر کشتی لے کے آیا، کشتی کو داغدار کر دیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ سارے سوالات سن کر کے حضرت خضر علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمایا چلنے سے پہلے بات نہیں ہوئی تھی کہ جو تجھے دکھاؤں گا وہ تیری عقل سے باہر ہوگا، تیری سوچ سے باہر ہوگا، تیرے شعور سے باہر ہوگا، تو سمجھ نہیں سکے گا، تو اعتراض کرے گا، سوال اٹھائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اعتراض نہیں ہوتا، سوال نہیں ہوتا، اور تم نے وہی کر کے دکھایا۔ جلدی سے ہاتھوں کو باندھا، جناب معاف کر دیجئے، اب مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں یہ کچھ ہونا ہے، مجھے سمجھ نہ آئی تھی، میں کسی اور طرف چلا گیا تھا، اب سمجھ گیا کہ میں جس سفر پہ روانہ ہوا ہوں اس پہ اعتراض نہیں ہوتے، سوال نہیں ہوتے، ایسے ہی کام ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اچھا، آپ نے بھی اپنے جلال کو ٹھنڈا کیا اور کہا خاموشی سے چلا، دیکھتا چلا، تجھے عجائبات قدرت دکھاتے ہیں۔ دوستو ایسے ہی ہوا، کشتی والے نے کنارے پہ اتارا، اس نے بھی دیکھا ہوگا کشتی میں سوراخ ہے لیکن پانی کشتی میں نہیں آ رہا۔ یہ طاقت ولایت تھی کہ کشتی کے اندر سوراخ ہے، پھٹا ٹوٹا ہوا ہے، لیکن پانی کے قطرے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کشتی کے اندر داخل ہو جائے۔ جب ایسی کیفیت کو محسوس کرتا ہے تو وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، مجھے تو یہی چاہیے نا کہ کشتی کے اندر پانی نہ آئے، جب پانی نہیں آ رہا تو مجھے کیا اعتراض ہے۔ وہ بھی بیچارہ دل پہ ہاتھ رکھ کے، دل پہ پتھر رکھ کے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ یہ کشتی سے اترتے ہیں، اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں، چلتے 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 چلے جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر ایک مقام ہوتا ہے جب بچے کھیل رہے ہیں اور کھیلتے کھیلتے بچوں نے یہ خضر علیہ السلام، یہ بزرگ، یہ اللہ کے محبوب ولی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل بچہ جو ان میں سب سے پیارا بچہ تھا، پیارا تھا، عطاؤں والا تھا، ناز نخروں والا تھا، اسے اٹھاتے ہیں، ایک طرف
جا کر کے اسے قتل کر دیتے ہیں، اور قتل بھی کوئی اتنی آسانی سے نہیں کرتے۔ روایت میں آتا ہے، تفسیر قاضی کے اندر آتا ہے کہ اس کو قتل کیسے کیا؟ اس کو ایک پتھر کے اوپر رکھ کے دوسرے پتھر کو گلے پہ رکھ کر کے اسے قتل کر دیا۔ جب ایسی کیفیت کے اندر اس کا مرڈر ہو گیا، معصوم بچے کا قتل ہو گیا، ننھے منھے سے پیارے سے بچے کا قتل ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ذرا سوچو، آپ تو سن رہے ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، پھر وہ موسیٰ کلیم اللہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، وہ کیسے یہ برداشت کر رہے ہوں گے؟ لیکن برداشت نہیں ہو سکا، صبر نہیں ہو سکا، بلا سبق بول پڑے، اے خضر علیہ السلام، یہ کیسا کام ہے، یہ کیسا علم ہے کہ آپ نے معصوم بچے کو قتل کر دیا، معصوم جان کو قتل کر دیا، ہیرے جیسا بچہ تھا اس کا قتل کر دیا، اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جذبے کو دیکھ کر کے اور زیادہ جذباتی ہو گئے۔ فرمایا کہ تم مجھے کہہ رہا ہے، میں تجھے کہہ نہیں رہا تھا کہ تیری برداشت سے باہر ہوں گی یہ باتیں، تیری سمجھ سے باہر ہوں گی، تم صبر نہیں کر پائے گا، تو اعتراض کرے گا، تو سوال کرے گا۔ میں نے تجھے بتایا نہیں تھا یہ سوالات کی جگہ نہیں ہے، یہ اعتراضات کی جگہ نہیں ہے، اور تو پھر وہی کر رہا ہے۔ جلدی سے موسیٰ علیہ السلام بھی ٹھنڈے ہوئے، ہاں یہ باتیں تو طے ہو چکی تھی، عہد و پیمان ہو چکے تھے، اس لیے مجھے چاہیے، یہاں مجھے دیکھنا ہی چاہیے تھا، مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا، صبر ہی کرنا چاہیے تھا، مجھے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خاموش ہو گئے، معافی تلافی کی اور عرض کیا کہ جناب میں سمجھ گیا ایسے بھی کام ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ تو ہماری عقل سے ہی باہر ہے، اس لیے میں اب صبر کرتا ہوں، آپ چلیں اور مجھے آگے بھی کچھ اور دکھائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام پھر مان گئے۔ اللہ اکبر، یہ کتنے نرم دل والے ہوتے ہیں، یہ اللہ والے کتنے پیارے ہوتے ہیں، موقع پر موقع دے دیتے ہیں، پھر موقع پر موقع دے رہے ہیں، کہا چلو اور چلتے ہیں، پچھلی کو بھولو آگے چلتے ہیں، اب آگے چلے جا رہے ہیں، اور جب پہنچے ایک بستی کے پاس، اور بستی کے قریب جب پہنچے تو آپ کو بھوک لگ گئی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھوک لگ گئی، اور سوچا کہ کیوں نہ ان گاؤں والوں کو کہتے ہیں بھی کھانا ہمیں دے دو، یہ اچھے لوگ ہوں گے، کھانا مانگ لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ ایک دروازے پہ دستک دی، گھر والے باہر آئے، جناب ہمیں بھوک لگی ہے، مسافر ہے، کھانا دیجیے۔ وہ یارو سوچو، ہم لوگ کوئی ولی اللہ نہیں ہے، ہم لوگ کوئی اتنے کوئی اللہ کے قریبی نہیں ہے، ہاں اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، وہ کوئی ہمارے دروازے پہ آ جائے ہم اسے خالی نہیں پھینکتے۔ ذرا دیکھیے جن دروازوں پہ اللہ کے نبی آ جائے، اللہ کے ولی آ جائے، ذرا سوچئے وہ دروازے تو خوش نصیب ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے تو گھر کا ساز و سامان سارا حاضر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ گھر والے کہتے ہیں جاؤ جاؤ جلدی بنو، بڑے دیکھے تم جیسے مسافر بھی، بڑے دیکھے تم سارے تم جیسے راہ گزر بھی، جاؤ 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 ہم تمہیں روٹی نہیں دیں گے۔ یہ اگلے دروازے پہ، اگلے دروازے پہ، اگلے دروازے پہ، وہ یارو گاؤں کا کوئی چودھری بھی آیا ہوگا، گاؤں کا کوئی نمبردار بھی آیا ہوگا، گاؤں کا کوئی رئیس بھی آیا ہوگا، گاؤں کا کوئی غریب بھی آیا ہوگا، نہ غریب نے خدمت کی، نہ امیر نے خدمت کی، نہ چودھری نے خدمت کی، نہ نمبردار نے خدمت کی، نہ کسی برادری کے لیڈر نے، نہ قبیلے کے سردار نے خدمت کی۔ مایوس ہو کر کے وہاں سے جا رہے ہیں کہ یہ گاؤں والے کوئی روٹی نہیں دیتے۔ جب آخر گاؤں سے گزر رہے ہیں، آخر پہ کیا ہوتا ہے، ایک دیوار ہے وہ گرنے والی ہے، ایسے ہی گرنے والی ہے کہ ہوا کا جھونکا آنے کی دیر ہے، کوئی تیز ہوا چلے اور وہ گر جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دیکھا اور دیکھ کر کے اپنا ولایت کا ہاتھ اسے لگایا تو وہ ایسے سیدھی ہو گئی جیسے ابھی مستریوں نے نئی تعمیر کی ہو۔
وہ دیوار ایسے سیدھی ہو گئی. جب ایسے سیدھی ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا اور فرمانے لگے اے بزرگوں یہ کیسے آپ درویش ہیں؟ بھوک مجھے بھی لگی ہوئی ہے, بھوک آپ کو بھی لگی ہوئی ہے. یہ گاؤں والے ہیں, اخلاق دیکھیے, کردار دیکھیے, بھوکے کو کھانا کھلا نہیں سکتے اور آپ جناب ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں. اور کرما والیو آپ یہ کرتے کہ ان کی دیوار گر جاتی, آپ معمار بن جاتے, میں مزدور بن جاتا, گھر والے کو کہتے کہ بھائی ہم تمہاری دیوار سیدھی کر دیتے ہیں, روٹی کھلا دو, مزدوری بھی ہو جاتی, کھانا بھی کھا لیتے, دیوار بھی سیدھی ہو جاتی. تو فرمایا دیکھا موسیٰ میں نے کہا تھا نا آپ سے نہیں رہا جائے گا, آپ اعتراض کریں گے, آپ سوال کریں گے, لیکن یہ راہ ایسی ہے جہاں پہ ادب بھی ہوتا ہے, تعمیل حکم بھی ہوتی ہے, سوال نہیں ہوتے, اعتراض نہیں ہوتے. اس لیے پیارے موسیٰ اب یہیں پہ ہمارا سفر رکتا ہے. آگے کے دو عجائبات آپ کو دکھانے تھے وہ ختم کرتے ہیں اور پیچھے ہی چلتے ہیں. یہ جو کچھ دیکھ لیا ہے یہی کافی ہے. اب انہیں لے کر کے واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام بھی راضی ہو گئے کہ ہاں جو کچھ میں نے دیکھ لیا ہے اگر ایسا ہی کچھ اور دیکھا پھر نہ رہ پاؤں گا. 3 جگہ پہ تو میں رک نہیں سکا, تو آگے 300 بھی دیکھ لوں گا تو نہیں رک پاؤں گا. واپس ہی چلتے ہیں, واپس اسی مقام پہ آتے ہیں جہاں سے چلے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا کر کے اب اس کی حقیقتوں کو واضح کرنے لگے. اے موسیٰ مجھے جو حکم ہوتا ہے میں وہی کرتا ہوں, کیونکہ مجھے کوئی اعتراض یا سوالات نہیں ہوتے. اس لیے یہ جگہ ہی, یہ مقام ہی ایسا ہے کہ یہاں پہ جو حکم دیا جاتا ہے وہی کیا جاتا ہے, سوالات نہیں کیے جاتے. اے موسیٰ سنو, مجھے حکم ہوا کہ جلدی سے پہنچو, اس مقام پہ کشتی آ رہی ہے. کشتی والا پہنچا ہوا تھا, میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا, اس کا پھٹا توڑ دیا. بات یہ ہے کہ وہ جس مقام پہ رہتا ہے اس مقام کا ایک بادشاہ ہے یا سردار ہے, وہ نیو کشتیوں والوں کو ان سے کشتیاں چھین کر کے وہ ان کو بھگا دیتا ہے. میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ اس کی کشتی کو داغدار کر دیا جائے, چونکہ وہ ظالم آدمی داغدار کشتی پہ کچھ نہیں کرتا, اپنا سکہ نہیں جماتا, لہذا میں نے اس کی کشتی کو داغدار کر دیا. وہ کسی کو آنی دوانی دے کر کے درست کروا کے وہ اپنے بچوں کا روزگار چلاتا رہے گا. بس مجھے یہ حکم تھا, یہی مجھے عزت بتائی گئی اور میں نے اس پہ عمل کر دیا. اور دوستو ذرا سوچئے یہ کیسی ریزن ہے. اللہ تبارک و تعالی کیا اس ظالم کو موت نہیں دے سکتا تھا؟ جو ظالم ایسی کشتیاں کرتا ہے کیا اللہ اسے موت نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا. اللہ اس بات پہ قادر ہے. کیا اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا تھا؟ اللہ ہدایت بھی دے سکتا تھا. لیکن دوستو وہ اللہ الصمد ہے, وہ بے نیاز ہے. اس نے ایسے ہی پسند کیا. جب وہ پسند جو کرتا ہے اس پہ نہ سوال ہوتا ہے نہ اعتراض ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے محبوبین جو ہوتے ہیں, اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں, اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں, اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں, وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. وہ اس پہ نہ اعتراض کرتے ہیں نہ وہ سوچ و بچار کرتے ہیں. اب آگے چلے جائیے, ذرا دیکھیے وہ معصوم بچہ جو قتل ہوا ہے اس کے بارے میں ریزن یہ تھی کہ اس کے والدین بڑے نیک ہیں اور وہ بچہ بڑا ہو کر کے ان کے لیے رسوائی کا باعث بنے گا, اس لیے اسے موت دے دی گئی ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس بچے کو پیدا نہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ پیدا ہی نہ کرتا. کیا اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے اس کی روح نہیں قبض کروا سکتا تھا؟ نہیں کروا سکتا تھا. کیا اللہ تعالیٰ اس بچے کے وقت کو تبدیل کرنے کے قادر نہیں ہے؟ یہ کر سکتا ہے, لیکن منشا الہی نہیں ہے. تو بس اللہ والے وہی کرتے ہیں جو منشا الہی ہوتا ہے. وہ نہ اعتراض کرتے
سوال کرتے ہیں، نہ سوچ بدلتے ہیں، بلکہ اللہ والے وہ کرتے ہیں جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ وہ دیوار جو ہے وہ سیدھی کی گئی، وہ کوئی عام دیوار نہ تھی، بلکہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ ان کے والدین نے وہ خزانہ رکھ کر کے، چھپا کر کے، اوپر دیوار کر کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہم مر رہے ہیں لیکن ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ہم دیوار کر کے جا رہے ہیں، جب یہ بڑے ہو جائیں، باشعور ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں تو مولا تو انہیں ہدایت دینا۔ وہ اس مقام کی طرف آئے اور آ کر کے اس اپنی جگہ کو دیکھے کہ یہ ہماری آبائی جگہ ہے، اس کو وہ تعمیر کرنے کا سوچیں گے اور اپنی دیواروں کو اکھاڑیں گے۔ اکھاڑتے اکھاڑتے مولا جب وہ نیچے پہنچے نا تو نیچے یہ ہم نے خزانہ ان کے لیے رکھا ہے، مولا ہم تیرے سپرد کر کے جا رہے ہیں، تو انہیں خزانہ یہ عطا کر دینا، ہمارے بچے خوشحالی کی زندگی بسر کر لیں گے۔ اے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما کر کے اپنے ولی کی ڈیوٹی لگا دی، اے ولی کامل جا کر آ جا اس مقام پر جہاں پہ میرے محبوب بندوں نے دعا کی ہے اور خزانہ رکھا ہے، اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ جب بچے بڑے ہو جائیں گے میں ان کو شعور دوں گا، عقل دوں گا، سمجھ دوں گا، وہ یہاں پہ آئیں گے اپنی آبائی جگہ پہ آ کر کے وہ دیوار کو اکھاڑ کر کے نئی بلڈنگ تعمیر کرنے کے لیے بنیادیں کھودیں گے تو ان کو خزانہ مل جائے گا۔ یوں ان کے والدین کو خوشی اور راحت نصیب ہو جائے گی کہ ہمارے بچوں کو خزانہ ملا اور وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز یہ اللہ کے ولی ہی جانتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سنو خبردار، یہ جو میرے دوست ہیں نا ان کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے، جو میں کہتا ہوں وہ کرتے چلے جاتے ہیں، اس لیے جو کچھ بھی ہوتا چلا جاتا ہے یہ میرے محبوب بندے میرے حکم پر میرے عدم میں کرتے ہیں اور میری تعبیر حکم پہ عمل کرتے ہوئے اس پہ نہ اعتراض کرتے ہیں نہ سوال کرتے ہیں، اس لیے میں نے بھی ان کو دنیا و ما فیہا سے بے نیاز کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت